حدیث میں آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام چلے جا رہے ہیں تو ابلیس ملا، کہا کہ آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، ساری دنیا کی باتیں کرتے ہیں، ہماری درخواست بھی وہاں پہنچا دی۔ کیا درخواست ہے؟ کہا کہ ہماری معافی کی کوئی صورت ہے؟ اللہ ہم سے ناراض ہو گئے، جنتوں سے نکال دیا، اللہ ہمیں معاف کر سکتے ہیں؟ حضرت موسیٰ دل میں بڑے خوش ہوئے کہ یار یہ ظالم معافی مانگ کے سیدھا ہو جائے تو جان ہی چھوٹے۔ اس بدبخت کی وجہ سے ساری مشقت ہے، قوم بگڑتی ہے تو پیچھے شیطان ہوتا ہے، تو یہ بدبخت سدھر جائے گا تو کوئی گناہ نہ معصیت، آرام سے جنت نظیر زندگی۔ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں۔ کہا ہمارے لیے معافی کی کوئی شکل نکلواؤ، پتہ کرو اللہ۔ اب یہ گئے، اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ اب کلام کرنے کے بعد بھول گئے یہ پوچھنا کہ ابلیس کی معافی کی کیا شکل ہے، تو واپس لوٹنے لگے تو اللہ نے کہا اے موسیٰ کسی کا کوئی پیغام تھا؟ تو فوراً یاد یا اللہ ہاں رب آپ دانا اور بینا ہیں، وہ ابلیس نے مجھے کہا تھا کہ وہ معافی، ہاں بالکل اس کو کا معافی ہو سکتی۔ اب موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش کہ تو اللہ کے ہاں بھی گویا کہ اوکے ہو گیا کہ رب ذوالجلال معافی کیسے ہوگی؟ کہا کہ ویسی ہوگی جو کہا تھا وہ آج پورا کر دے، معاف کر دیں گے۔ ہم نے کہا تھا سجدہ کرو آدم کو، تو اس نے نہیں کیا، تو آج بھی وہی حکم ہے، آج سجدہ کر لے، آج معاف کر دیں گے۔ پہلے بھی آدم کا پتلا ہی پڑا تھا تو ہم نے کہا سجدہ کرو، اس نے انکار کر دیا۔ آج آدم اسی طرح قبر میں پڑا، آج سجدہ کر دے، ہاں اس کو معاف کر دے۔ آدم اس وقت بھی زندہ نہیں تھا جب حکم دیا تھا، زندہ ابھی بھی نہیں ہے، جا کے سجدہ کر دے، ہمارا وہ حکم آج پورا کر دے، معاف کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے کہ بھئی اتنا آسان نسخہ، کوئی لمبی شرطیں نہیں ہیں، جلدی سے واپس آئے۔ اب بے چین ہے کہ بھئی ابلیس کو یہ خوشخبری سناؤ۔ ابلیس ملا، جی ہاں جی ہمارا کیا بنا؟ کہا کہ بھئی تیرے لیے بڑی خوشخبری، گڈ نیوز۔ کہتے کیا؟ کہا کہ اللہ نے کہا جو چیز اس نے اس وقت کہی تھی وہ اس وقت تو نے پوری نہیں کی، آج پوری کر دو معافی ہو جائے گی۔ آدم کو سجدہ کرنا تھا، وہ سجدہ آج کر دو معافی ہو جائے گی۔ تو اس سے کہکا لگایا، ابلیس نے کہکا لگایا۔ دیکھو جب معصیت گناہ پڑتا مت ماری جاتی، عقل ماری جاتی۔ کہکا لگا، کہنے لگا موسیٰ آپ بھی بڑے بھولے ہیں، بڑے بھولے ہیں۔ اس وقت جنتوں میں اللہ کے پاس ہوتے ہوئے میں نے اللہ کا حکم نہیں مانا، تو اب یہاں میں دنیا میں آ کے حکم مانوں گا، میں سجدہ کروں گا آدم کو؟ وہاں سجدہ میں نے نہیں کیا جنتی قربتوں میں جا کر، اور یہاں میں دنیا میں سجدہ کروں گی اس کو؟ نہیں، کوئی اور راستہ بتائیے، یہ کا اور غائب۔ تو بات وہ ہے کہ جب بدبختی لکھ دی جاتی ہے، اور وہاں بدبختی قیامت تک کے لیے لکھ دی گئی تھی، اس لیے اس معافی کی کیا صورت بنتی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنا رحیم ہے کہ اس ابلیس کے لیے بھی راستہ نکالا کہ جو حکم اس وقت تجھے دیا تھا تو نے مانا نہیں، آج اگر مان لے گا آج تجھے معاف کر دیں گے۔ تو بندے کو معاف نہیں کریں گے؟ یہ بندہ کتنے گناہ کر لے اللہ کو تھکا نہیں سکتا، اللہ معاف کرتے کرتے نہیں تھک سکتے، آپ گناہ کرتے کرتے تھک جائیں گے۔ اس لیے حدیث پہ فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اے بندے تو گناہ کرتا کرتا تھک جائے گا، لیکن میں تجھے معاف کرتا کرتا نہیں تھک سکتا۔ تو مجھے تھکا نہیں سکتا، جتنے گناہ کرتا رہے، لیکن میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، شرط یہ کہ معافی مانگ لے۔